عطائے رسول، وارث النبی، شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی رحمت اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک 15 برس کی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ وراثت کے طور پر ایک باغ آیا جس کی آپ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ایک بزرگ اچانک آپ کے باغ میں نمودار ہوئے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، جن کو دیکھ کر حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ان کی خاطر تواضع کے لیے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اپنے باغ کے کچھ انگور کے خوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے، پانی پیش کیا۔ یہ ادب اور یہ احترام اس بزرگ نے جب نوٹ کیا، اپنی جھولی سے ایک کھلی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈال کر چبایا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے چبائے ہوئے اس کھلی کے لقمے کو حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ لقمہ جو اللہ کے ایک ولی نے اپنے منہ میں چبایا تھا، جیسے ہی خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ کے مبارک حلق کے نیچے اترتا گیا، آپ کے دل کی دنیا بھی تبدیل ہو گئی۔ آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور آپ کا دل محبت و عشق الہی سے سرشار ہو گیا۔ اسی وقت آپ گئے، اپنا پورا باغ آپ نے بیچ دیا، جو کچھ قیمت آئی اس قیمت کو بھی آپ نے فقراء میں تقسیم کر دیا، اور آپ حصول علم دین کے لیے سمرقند تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے علم دین حاصل کیا، اور زیادہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جلیل القدر علماء اور اکابرین سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور جب علم ظاہر میں آپ کمال کو پہنچ گئے، ایک شیخ مربی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ایک ولی کامل اور مرشد برحق کی تلاش میں نکل پڑے۔ سفر کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہارون پہنچے تو وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پہلی بار حضرت خواجہ اجمیری پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہلی بار۔ جیسے ہی پیر و مرشد نے آپ کو دیکھا، فرمایا اے معین الدین جاؤ وضو کر کے آؤ۔ پہلی ملاقات ہے، معین الدین جاؤ وضو کر کے آؤ۔ آپ وضو کر کے آئے، فرمایا 2 رکعت قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، آپ نے وہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا 21 مرتبہ درود پاک پڑھو، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور یہ کہا ترا بخدا رسانی دم و محبوب حضرت او گردانی دم۔ اے معین الدین، ہم نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا اور تمہیں خدا کا محبوب بنا دیا۔ پہلی ملاقات میں پیر و مرشد کی کیسی نظر کرم اور کیسی مہربانی ہوئی ہے حضرت خواجہ اجمیری پر۔ اچھا، اب میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، اب میں کمال کو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے پیر کی کیا ضرورت ہے، یہ بول کر نکل نہیں گیا۔ 20 سالوں تک حضرت خواجہ اجمیری اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سفر ہو، حضر ہو، کہیں بھی پیر صاحب جا رہے ہیں تو آپ ان کا ضروری سامان اپنے مبارک سر پر اٹھا کر پیر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ کمالات اسی وقت آپ کو ملیں گے جبکہ اللہ والوں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھو، ان کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ گے، تب جا کر اللہ تمہیں مقامات عطا فرماتا۔ پہلی ہی ملاقات میں اللہ کے قریب آپ کو کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی 20 سال تک آپ پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ سوچیے 20 سالوں میں کیسے کیسے مقامات آپ نے حاصل کیے۔ ایک مرتبہ حج کا موقع ہے، حج پہ تشریف لے گئے، پیر و مرشد کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، طواف سے فارغ ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیر و مرشد نے حضرت خواجہ اجمیری کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ معین الدین، اس سے ہم کو بہت پیار ہے، اے اللہ اسے تو اپنا محبوب اور دوست بنا لے۔ غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین، اے رسولوں کے سردار اور اے آخری نبی، آپ پر درود و سلام ہو۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ پہلے تو جواب آ گیا، پہلے تو جواب آیا، اور جواب بھی کیا آیا؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے خطب، یعنی اے اولیاء کے سردار
تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد کتابوں میں آیا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے آواز آئی کہ اے معین الدین جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کر دیا، اجمیر جاؤ، تمہارے وجود باوجود سے گمراہی دور ہوگی، ہدایت عام ہوگی۔ اس کے بعد پیر و مرشد سے اجازت لے کر سفر طے کرتے ہوئے کئی اللہ والوں سے ملاقات فرماتے ہوئے بالآخر آپ اجمیر میں آئے، جہاں پر آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا، بے شمار لوگوں نے ہدایت پائی، لاکھوں لوگ آپ کی برکت سے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ فقط اس زمانے میں ہوئے، اس زمانے میں ہدایت ملی ایسا نہیں، اس ہدایت کا چشمہ آج بھی جاری ہے، آج بھی ہر مسلمان آپ کی بارگاہ کا فیض پا رہا ہے، آپ کی بارگاہ سے ہدایت لے رہا ہے۔ کوئی بھی اگر مسکرا رہا ہے تو خواجہ اجمیری کی وجہ سے، کوئی بھی اگر آج خوش ہے خواجہ اجمیری کی وجہ سے، اس میں برکتیں ہیں خواجہ اجمیری کی وجہ سے، کوئی اگر صاحب اولاد ہوا ہے خواجہ اجمیری کی وجہ سے، کوئی اگر عزت پایا ہوا ہے خواجہ اجمیری کی وجہ سے، ہر ایک کا نمازی بننا خواجہ اجمیری کی وجہ سے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، دلیل چاہیے تو میں ضرور دوں گا، اور یہ قرآن اور احادیث مصطفیٰ کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔